کفر و ظلمات مٹانے میرے دیکھیے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. غمزدوں کو ہنسانے کفر و ظلمات مٹانے میرے شمس و ضحیٰ آ گئے. غمزدوں کو ہنسانے کفر و ظلمات مٹانے میرے شمس و ضحیٰ آ گئے. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے میرے شمس و ضحیٰ آ گئے. میرے شمس و ضحیٰ آ گئے. بہت ہی پیارا شعر. ارشاد ہو. لوگ گمراہ تھے کفر کا دور تھا. لوگ گمراہ تھے کفر کا دور تھا. ہر طرف ظالموں کا بڑا زور تھا. لوگ گمراہ تھے کفر کا دور تھا. ہر طرف ظالموں کا بڑا زور تھا. کہ بیٹیاں دفن ہوتی تھی زندہ. بیٹیاں دفن ہوتی تھی زندہ. آدمی بن گیا تھا درندہ. اپنی رحمت لٹانے بیٹیوں کو بچانے. اپنی رحمت لٹانے بیٹیوں کو بچانے. دیکھیے مصطفیٰ آ گئے 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 میرے شمس و ضحیٰ آ گئے. پڑھیں درود شریف آگے بڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا قریبنا مولانا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مجمع دیکھ کر کے مجھے جانتے ہیں کیا یاد آتا ہے؟ 2017 میں محرم کا پروگرام میں جھڑواں کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کیا تھا. اس علاقے میں پہلی مرتبہ. اور صرف دو لوگ تھے. صرف دو لوگ تھے. ایک نعت خوان ایک میں تھا. میں بتا رہا ہوں کہ پروگرام شروع ہوا 9 بجے. ختم ہوا کب؟ جب مسجد سے اذان کی صدائیں گونجنے لگی. وہ مجمع آج تک ہمیں یاد آتا ہے. اور آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے نام ہی نہیں لیتے. لیکن آخری بات بتاتا ہوں اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. کیونکہ اگر پھر بات کل جلوس بھی نکلنے والا ہے. سب آج ہی سنا دیں گے تو پھر آپ بات ہم بولے بھی نہیں کریں گے. سب آج ہی سنا دیں گے تو آپ بولے بھی نہیں کریں گے. اس لیے میں آپ کو ایک باتیں بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. سنیں گے؟ ارشاد ہوتا ہو. بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل. کفل اتنا بڑا بدبخت شخص تھا. اتنا بڑا مالدار. اتنا بڑا رئیس. اگر اپنے گھروں پر ڈیلی 50 لوگوں کی دعوت رکھے پھر بھی اس کی دولتوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ. اتنا بڑا مالدار. اس کا نام تھا کفل. اس کا شوق جانتے ہیں کیا تھا؟ دولتوں کو اٹھاتا بازار سے غریب بچیوں کو خریدتا. عورتوں کو خریدتا اور خلوت میں اس کے پاس پوری رات گزارتا اور صبح دولت دے کر کے اسے واپس کر دیتا. اس کا یہ رویہ بہت عام تھا. ڈیلی بازار سے نئی نئی عورتوں کو خریدتا. نئی نئی بچیوں کو خریدتا. دولت پھینکتا اور خرید کر کے خلوت میں اس کے پاس رہتا اور صبح انہیں دولتیں دے کر کے واپس کر دیتا. لیکن ایک دن اس نے بازار سے ایک خاتون کو خریدا.
اور خریدنے کے بعد جب خلوت میں اس کے پاس گیا، دروازہ کھولا، جب کمرے کے اندر اپنا قدم ڈالتا ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ عورت رو رہی تھی، اس کے رونے کو دیکھا، قدم رک گئے، اس کے درد کو دیکھا، قدم رک گئے۔ اب یہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح، میں نے تو تمہیں تمہارے منہ مانگے دولت دیا ہے، تم جتنا دولت کی فرمائش کی میں نے اتنا دیا ہے، اگر دولت کم ہے تو بتاؤ، میں تمہیں دولت کا بچھونا لگا دوں، میں دولت تمہارے قدموں میں ڈال دوں، بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، تمہارے رونے کا وجہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہے تھے، اے کفل سن تو صحیح، اے کفل سن تو صحیح، آج تک تم نے جتنی بچیوں کو خریدا وہ شوق سے دولت کے لیے تیرے پاس آتی رہی، دولت کے لیے اپنی عزت و آبرو کو بیچتی رہی، لیکن اے کفل سن تو صحیح، آج میں تیرے پاس شوق سے نہیں آئی بلکہ میری غریبی نے تیرے در پہ کھینچ لائی ہے، اے کفل میں تیرے پاس شوق سے نہیں آئی بلکہ میری مجبوری نے تیرے در پر کھینچ کر کے لائی ہے، اے کفل میں شوق سے تیرے پاس نہیں آئی بلکہ میرے گھر کے اندر 2 بچے ہیں جو یتیم ہیں اور میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، جب میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی سر و سامان موجود نہیں تھا، میں بازار میں جاتی رہی، بڑے بڑے لوگوں سے مانگتی رہی، بڑے بڑے مالداروں سے مانگ کر کے اپنی زندگی گزارتی رہی، لیکن اب بڑے بڑے مالداروں نے اپنے در سے مجھے دھتکارنا لگا، بڑے بڑے لوگوں نے مجھے دولتیں دینے سے انکار کرنے لگے، رئیس لوگ مجھے دولت دینے سے انکار کرنے لگے، مالدار لوگ مجھے دولت دینے سے انکار کرنے لگے۔ جب میں نے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئی، جب رئیس لوگوں کے پاس گئی، بڑے بڑے مالداروں کے پاس گئی، جب کسی نے میری مدد نہ کی تب جا کر کے میں گھر واپس ہوتی ہوں، میرے بچوں نے کہا تھا، اے میری ماں بھوک کی شدتیں اتنی تڑپا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھوک کے مارے ہماری جان چلی جائے گی، اے میری ماں اگر تو میرے بھوک کا مداوا نہ کر سکتی، اگر تو میرے بھوک کا انتظام نہ کر سکتی تو اے میری ماں میرا گلا دبا کر کے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر کے مجھے مار دے تاکہ ہم ایک ساتھ مر جائیں، یہ بھوک کی شدتیں تڑپا کر کے جو مار رہی ہے، یہ بھوک کا درد مجھے جس طرح تڑپا رہی ہے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ درد مجھے برداشت نہیں ہوتا، اے میری ماں میرا گلا دبا کر کے کیوں نہیں مار دیتی، اگر مجھے 2 وقت کا لقمہ نہ کھلا سکتی، اگر میرے پیٹ کے لیے تو انتظام نہ کر سکتی تو میرا گلا دبا کر کے کیوں نہ مار دیتی، اے کفل سن تو صحیح، جب میرے بچوں کی یہ چیخیں میرے کانوں میں گونجنے لگی تب جا کر کے میں نے اپنے بچوں کی تڑپ کو دیکھی، اپنی غریبی کو دیکھی اور اپنی لاچاری اور مجبوری کو دیکھ کر کے میں نے اپنی عزت و آبرو کا سودا کی ہے، اگر میرے پاس کھانے کے لیے دولتیں ہوتی، اگر وقت گزارنے کے لیے دولتیں ہوتی، شکم کا بھوک مٹانے کے لیے اگر دولتیں ہوتی تو ایک پل سن تو صحیح، کبھی میں تیرے پاس نہیں آتے، کبھی میں اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتی ہے کہ پل میری مجبوری تیرے در پر کھینچ کر کے لائی ہے، میں شوق سے نہیں بلکہ میں مجبور ہو کر کے تیرے پاس آئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کفل نے جب اس کی بات کو سنا کہا، اے میری بہن کھڑی ہو جا، کھڑی ہوتی ہے، اس نے دولتوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے آنچل میں ڈال دیتا ہے، کہا کہ اب تجھ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہیں دولت کی ضرورت پڑے، جب تمہیں مال کی ضرورت پڑے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، تیرا بھائی کفل یہاں موجود ہے، آ کر کے اس کے پاس سے لے کر کے جاتی رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، فرماتی ہے، اے باری پروردگار، کفل نے آج تیرے اس بندی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، تیرے اس بندے نے ہر روز نئی نئی بچیوں کے ساتھ، نئی نئی عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا کرتا تھا،
لیکن اے باری پروردگار، آج کفل نے تیری اس نیک بندی کا، تیرے اس بندی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، مولا تو اس کی حفاظت کرنا، اس نے میری عزت و آبرو کو صحیح سلامت بخشا ہے، مولا تو اس کے گناہوں کو بخش دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح ہوتا ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ کفل کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ کفل کو دفنانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لوگ کفل کو دفنانے کے لیے آگے نہیں جاتے ہیں، لوگ کفل کو نہلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لوگ کفل کو دفن کفن کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کسی نے دیکھا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ میاں اللہ کبھی معاف کر کے راضی ہوتا ہے، کہیں راضی ہو کر کے معاف کرتا ہے۔ کتنا ہو بھی بڑا گناہ ہو، اگر رب کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے کسی نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھا ہے کسی نے شہر میں جہاں کوڑے کرکٹ پھینکے جاتے ہیں، جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں، کسی نے باسی روٹی لا کر کے اس کوڑے دان کے اندر پھینکا، اور دو غریبوں کے بچے اس باسی روٹی کو کوڑے دان کے اندر سے، اس گندگی کے اندر سے باسی روٹی کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے پہلے اس روٹی کو دیکھا ہے، یہ روٹی میری ہے، اس روٹی کو پہلے میں نے ہاتھ لگایا ہے، یہ روٹی میری ہے۔ دیکھا ہے کسی نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ دیکھا ہے کسی نے شہر میں جب کوڑے دان میں پھینکنے والا کسی نے باسی روٹی پھینکا، دو غریبوں کے بچے آپس میں لڑ رہے تھے۔ آخر وہ کیوں لڑ رہے تھے جبیاں؟ آخر وہ کیوں غریبوں کے بچے کوڑے دان میں اپنا رزق تلاش کر رہے تھے؟ وہ صرف اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ ہم نے رب کے فرمان پر عمل نہیں کیا، ہم نے رب کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ میرے رب نے فرمایا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو۔ یہ زکات ہوتا کیا ہے؟ یہ زکات غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم جو پیسے کماتے ہیں، ہم جو دولتیں کماتے ہیں، 40 روپے میں سے 1 روپیہ غریب کا ہوتا ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ غریب کا حق ہوتا ہے۔ جو زکات کا حصہ ہوتا ہے وہ غریب کا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد مدرسے کا ہوتا ہے، مسجد مدرسے کا نہیں ہوتا، بلکہ زکات تو غریبوں کا حق ہے۔ ہم غریبوں کو ڈھونڈ کر کے زکات دیں۔ اگر ہم نے اپنے مال سے زکات نکال کر کے غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچا دیا ہوتا تو آج غریبوں کے بچے کوڑے دان کے اندر اپنا رزق تلاش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر آج ہم نے اپنے مال سے زکات نکال کر کے غریبوں کا حق نکال کر کے غریبوں تک پہنچا دیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹیاں دولت کے لیے اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتی، کوئی بیوہ عورت اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتی، دولت کے لیے کوئی اپنی عزت و آبرو کو نہیں بیچتی۔ اگر ہم نے اپنی دولتوں سے زکات نکال کر کے غریبوں کا حق غریبوں تک دے دیا ہوتا تو پتہ کیا چلتا کہ آج غریبوں کے گھروں کے اندر بھی خوشحالیاں ہوتی، آج غریبوں کے بچے بھی نئے کپڑے پہنتے، آج غریبوں کے بچے بھی ہاتھوں میں جھنڈے اور جسم پر نیا لباس پہن کر کے محفل میلاد النبی میں چلتے۔ لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھا جو دولتیں کماتے رہے، زکات تو کبھی نہ نکالا، کھاتے رہے۔ لیکن یاد رکھیں میرا آقا نے فرمایا ہے جس دولت سے اگر بندہ زکات نہیں نکالتا ہے تو وہ دولت اس بندے کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہوتی ہے۔ وہ دولتیں حلال کب ہوتی ہیں؟ جب دولت کے اندر سے غریبوں کا حق یعنی زکات نکال کر کے غریبوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، تب وہ دولتیں ہمارا حلال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر گیہوں کی
بوریاں دیکھیں آپ بخار کے اندر بھی رکھتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، گھون پڑ جاتے ہیں، پورا گیہوں خراب ہو جاتا ہے، دھان کی بوریاں خراب ہو جاتی ہیں، دھان کا بھوسا تو دکھائی دیتا ہے لیکن دھان کے اندر سے چاول نظر نہیں آتا۔ کیوں میاں؟ اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دیا ہوتا تو ہمارے اناج کے اندر کبھی کیڑے پڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم نے دولتوں سے زکوٰۃ نکال دیا ہوتا، گیہوں کے اندر سے زکوٰۃ نکال دیا ہوتا تو گیہوں کو کبھی گھون کھاتا ہوا نظر نہیں آتا، دھان کو گھون کھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم نے تو دیکھا ہے، کسی نے کہا تھا، دیکھا ہے کسی نے، شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ امیروں کے گھروں کے اندر گندم کی بوریاں تو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، سڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن غریبوں کی بیٹیاں بھوک کے مارے، غریبی کے مارے مرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ورنہ میں آپ کو گفتگو سناتا، ایسی گفتگو پوری رات سناتا، 2 دن کیا 3 دن کیا 4 5 10 دن تک میں آپ کو سناتا رہا تھا، لیکن کبھی گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محفل میلاد ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہم 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس کے نام پر ہم جلوس نکالتے ہیں اسی کے نام پر زکوٰۃ بھی نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اسی کے نام پر ہم اپنی دولتوں کو نکال کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے، مانگنے والوں کو دیں گے، ہاتھ پھیلانے والوں کو دیں گے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اور شادی کر رہا ہے تو آپ جا کر کے اس سے ضرور پوچھئے گا کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو بتانا، اگر میں مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد کروں گا۔ آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے محلے میں اگر بیٹی کی شادی ہو تو کوئی الماریاں خرید کر کے لا کر کے دے دے، کوئی پیٹی خرید کر کے لا کر کے دے دے، کوئی برتن لا کر خرید کر کے لا کر کے دے دے، تب جا کر کے مدینے والا راضی ہوتا ہوا نظر آئے گا، تب جا کر کے مدینے والے راضی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تب جا کر کے ہمارے آقا ہم سے راضی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی بچیوں کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہ ایک آخری پیغام نوجوانوں کو جو اپنی نگاہوں کو اتنا ناپاک کر چکے ہیں کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر جو نگاہیں ڈالتے ہیں بری نگاہیں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ جس طرح دوسروں کی بچیوں کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں، دوسروں کے بہنوں کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی بہنیں ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی خیال بری نگاہیں ڈالتا ہوگا، اس کے اوپر بھی برے خیالات آتے ہوں گے؟ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح اپنی بہن کو سمجھے دوسروں کی بہنوں کو بھی ویسی سمجھے، جس طرح اپنے بہن کی حفاظت کرتے ہیں دوسروں کی بہن کی بھی ویسی حفاظت کریں، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا اور پھر ہم شریعت اسلام پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں پر بھی کامیاب رہیں گے، وہاں پر بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ یہ وعدہ کر کے ضرور اٹھیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے، اور نہ پوری رات محفل میلاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بے شک پڑھیں گے نا۔ نماز کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے تب پڑھیں، 24 گھنٹہ میں صرف 2.5 گھنٹہ، 24 گھنٹہ میں صرف 2.5 گھنٹہ، ظہر میں آدھا گھنٹہ، عصر میں آدھا گھنٹہ، مغرب میں آدھا گھنٹہ، عشاء میں آدھا گھنٹہ، فجر میں آدھا گھنٹہ۔ ذرا بتائیں 24 گھنٹہ میں صرف 2.5 گھنٹہ رب اپنی عبادت کے لیے مانگتا ہے، باقی 21 ساڑھے 21 وہ تو صرف آپ ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو بتائیں 24 گھنٹہ اور 20 گھنٹہ آپ ادھر سے ادھر گزار دیں اور 2.5 گھنٹہ آپ نبی کے محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے یا مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیے تو اس سے کچھ کمی آ سکتی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عشاء کے وقت میں ہر بندہ اپنے گھر ہوتا ہے تو نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ؟ فجر میں ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟
بولیے ہم اور آپ اس چیز کا وعدہ کریں، صرف مرد ہی حضرات نہیں، مرد تو جمعہ میں پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن عورتیں میری ماں اور بہنوں ذرا خود آپ بتا دو کہ آپ کئے وقت کی نمازیں پڑھتی ہو جس کے لیے میرے آقا یہاں تشریف لائے۔ اگر آپ کی چیخیں عرش معلیٰ پر نہ گئی ہوتی تو میرے آقا ابھی تشریف نہیں لائے ہوتے۔ میرے رب نے آپ کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، مرد جو زحمت بنے تھے ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ تو اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔